اور یہ جو چھوٹی چھوٹی قانونی مشگافیاں ان کو ڈسکس کرنا اور قانونی نقطے جو ہیں وہ دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس کرنے والے کرتے رہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سیاست آگے نکل جاتی ہے. اور آج سیاست آگے نکل گئی ہے، وہ قانونی جو باریکیاں ہیں ان کے اندر بحث تکرار جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. اب یہ میاں صاحب نے آج بڑا ایک زوردار جسے کہیں کہ چھکا ہی مارا ہے، اور وہ پیچھے یہ جو قانونی بحث ہے نا، یہ چودھری اعتزاز احسن یا ان کی طرح جتنے بھی باقی جو لوگ ہیں، ان کے کچھ مخالفین یا کہہ لیں یا قانون و آئین کی بات کرنے والے، ان کے لیے بحث کا سامان انہوں نے آج چھوڑ دیا ہے کہ آپ جب تک اگلی ان کی لڑائی نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تب تک یہ بحث لگے رہے ہیں ٹی وی اسکرینوں پہ. لیکن اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. یہ سیاسی جنگ جو ہے، انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ ایک سیاسی جنگ، قانونی اور آئینی جنگ نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے کم بیک کیا ہے جس طرح اس سے پہلے کرتے رہے ہیں. آج دیکھیں، وہ میاں نواز شریف چلے ہیں، جدہ سے چلے ہیں دبئی کی طرف، اور دبئی سے ابھی انہوں نے آنا ہے. تو آج کا جتنا ایپیسوڈ ہے، اس کے اوپر پوری ایک میرا خیال ہے کہ شاید کوئی مستقبل میں کوئی کہانی بھی لکھی جائے آج کے دن کے حوالے سے، کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں بالکل ایسے صاف میدان جو ہے میاں نواز شریف کو مل رہا ہے. وہ پچھلے وقتوں کی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا، کہ جب کوئی غیر ملکی لشکر کو، دوسرے ملکوں کے لشکر جو تھے، بڑی طاقتیں، وہ جب آتے تھے، جب اسکندر اعظم چلتا تھا کسی بھی ملک کو، سلطنت کو فتح کرنے کے لیے، تو اس کی ہیبت سے ہی آگے پتہ چلتا تھا کہ جو یا تو قلعہ بند ہو گیا اگلا راجا، یا پھر جب قریب پہنچا تو قلعے کے دروازے کھول دیے گئے. تو اب یہ قلعے کے دروازے جو ہیں آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، اور میاں صاحب اس قلعے کو فتح کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست ہے. اسے آپ جس بھی پیرائے میں دیکھ لیں، اسے اچھا کہیں برا کہیں، لیکن پاکستان میں ہوتا ہے ایسے ہی. آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو فیصلے جس طرح سے ان کے بارے میں لکھے گئے تھے، وہ اسی طرح سے وہ ان فیصلوں کو مٹانا بھی جانتے ہیں. گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جن شکوک کے گہرے سائے ظاہر ہے جس پہ پوری قوم لپٹی ہوئی ہے، ہم خود بھی اس پہ، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری ایک زخم تاریخ ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت سارے سوالات اور بہت سارے خدشات اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ بھارت سے جہاں سے بات شروع کی تھی، اب آپ کے سامنے جب یہ آئے، اپنا واجپئی جب لاہور آئے، تو اس کے بعد وہ جو اس وقت کے ہاکس تھے اور جنہوں نے کارگل کیا، اس کے بعد وہی ہاک جو ہے جنرل مشرف پھر کس طرح سے چل کے واجپئی کے پاس گئے، خود چل کر ہاتھ ملانے کے لیے، پوری دنیا نے دیکھا. اور سفارتی نزاکتوں کی انتہا دیکھیے کہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے جب پرویز مشرف کے ساتھ امن مذاکرات کا دوبارہ سلسلہ جوڑا، تو اس کے بعد اسی ایس کے لامبا کو سعودی عرب بھیجا نواز شریف کے پاس بلیسنگ لینے کے لیے. سفارتی نزاکتوں پہ غور کیجیے کہ ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نے اور آپ نے شروع کیا تھا. آج آپ سعودی عرب میں جلا وطن ہیں، تو آپ کی بلیسنگ کے بغیر ہم یہ شروع نہیں کریں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو مودی والا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کہ مودی کا یار کہا گیا، لیکن اس کے بعد جو ون پیج گورنمنٹ آئی، وہ ون پیج گورنمنٹ کرتارپور کو لے کر اپنی دم پہ کھڑی ہو گئی کہ مودی اس سے بات کر لے، اور دعائیں مانگی اس کے الیکشن جیتنے کی. سب کچھ کر کے دیکھ لیا، حتیٰ کہ سابق چیف آف، یعنی جو سابق جو جنرل باجوہ ہے، انہوں نے وہ جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے سیکورٹی ڈائلاگ، اس پر بیٹھ کر پورا ایک خطبہ دیا اس بات پر کہ آج کل دنیا نہیں، علاقے ترقی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو آپ کہیے کہ ریجنل پیس کا جو یعنی راستہ بتا رہا تھا 1990 سے نواز شریف، جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تجارت کے فوائد بتا رہا تھا، جو اس وقت کے ہاکس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پوزیشن انہوں نے بدلی ہے، ریئلائزیشن وہاں پہ آئی ہے، اور وہ کریکٹیو ایک کورس ہمیں ہوتا ہوا، میں نے آپ کو اس کی مثالیں دے دی ہیں کہ نظر آ گیا ہے. اچھا، اب وہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ یعنی آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے کے بعد، یہ چلاکیاں کرنے کے بعد، یہ چلاکیاں پاکستان میں ہی چلتی ہیں، باقی دنیا کے ساتھ نہیں چلتی. اچھا، وہ چلاکیاں کر کے جی بالکل، قاضی صاحب نے یہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں اور پریکٹس دوسرے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، تو لوگ تو اب اس انتظار میں ہیں، لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، فوجی عدالتوں کا مقدمہ کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. تو آج 5 ارب ریفائنڈنگ کا مقدمہ تھا، جس میں آج قاضی فیصل صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کیس کو 15 دن کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے، کم از کم 2 ماہ تک ملتوی کریں گے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو الیکشن کا کیس ہے، وہ ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کا کیس ٹیک اپ کیا جائے گا. تو عدالت میں مشکل وقت مشکل کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے.
تو اس حوالے سے جو اندرونی ہمارے پاس خبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے کے بعد کمیٹی نے ان کیسز کو سماعت کے لیے لگانے کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے کچھ رولز بننے تھے، کوئی طریقہ کار طے کرنا تھا، تو وہ طریقہ کار اس ہفتے میں طے ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں یہ جو کیسز جن کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن کا کیس ہے، اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کا کیس ہے، یہ آپ کو اس نوعیت کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ آپ کو عدالت میں فکس ہوتے ہوئے، سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہوئے، اور اس پر بینچز کی جو تشکیل ہے اس حوالے سے خبریں آپ کو سامنے آئیں